تو مارکیٹ کی جو ہے وہ سچویشن عجیب سی تھی, کوئی کام نہیں تھا اور سٹک ہوئی ہوئی تھی ہر چیز. لیکن بحریہ ٹاؤن پشاور کے آنے کی وجہ سے الحمدللہ پوری ریئل اسٹیٹ انڈسٹری میں ایک جان سی پڑ گئی, روح پڑ گئی. بحریہ ٹاؤن پشاور نے ہائر انویسٹرز کو پروموٹ نہیں کیا, بلکہ اس کی یہ کوشش تھی, ملک ریاض صاحب کی یہ کوشش تھی کہ اس میں چھوٹے سے چھوٹا انویسٹرز اور بڑے سے بڑا انویسٹر وہ کنٹریبیوٹ کر سکے, وہ انویسٹمنٹ کر سکے. اگر روڈن کی سائٹ وزٹ کریں تو آپ کو بہت ساری ڈیولپمنٹ ہوتی ہوئی نظر آئے گی, اور اوورسیز کا سیکٹر ہے وہ اپنا الحمدللہ ڈیولپ بھی کر چکے ہیں, اور 2024 انشاءاللہ پوزیشن کا سال ہے وہاں پہ. ابھی جو ایک بڑا ایج جو سپرنگ روڈ کے علاوہ DHA کا اس کو ایج ملا ہے. السلام علیکم, میں ہوں حبیب الہی ایڈوائز ایسوسی ایٹ سے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پراپرٹی ایکسپرٹ سے منیر خان صاحب. ان کی جو اسٹیٹ ہے ان کا نام بھی پراپرٹی ایکسپرٹ ہے, اور الحمدللہ یہ 12 سال سے پراپرٹی میں کام کر رہے ہیں, خود بھی یہ پراپرٹی کے ایکسپرٹ ہیں. تو جس دن سے بحریہ ٹاؤن پشاور کی لانچنگ ہوئی ہے, یہ فارم کی لانچنگ ہوئی ہے, پراپر پروجیکٹ تو ابھی لانچ نہیں ہوا, لیکن جو فارم ہے اس کا جب سے مارکیٹ میں آیا ہے, بکنگ فارم, رجسٹریشن فارم, تو اس دن سے آج تک پراپر اس کے اوپر کام کر رہے ہیں, اس کو دیکھ رہے ہیں. اسپیشلی اس پہ بات کریں گے کہ آنے والے دنوں میں کیا دیکھتے ہیں یہ فارم کے حوالے سے, بعد میں رجسٹریشن کے حوالے سے, اور کیا بکنگ کب تک کس کی توقع کی جا رہی ہے. اس کے علاوہ ان سے بات کریں گے, ان سے ایکسپیرینس لیں گے, ان کا جو ایکسپیرینس ہے اس سے کیا فائدہ ہمارے جو دیکھنے والے ہیں ان کو ملتا ہے, یہ بھی ہم آگے چل کے آپ سے شیئر کریں گے. تو ویلکم کرتے ہیں منیر خان کو. جی السلام علیکم منیر خان, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام حبیب بھائی, میں بالکل ٹھیک ٹھاک. تھینک یو سو مچ کہ آپ وقتاً فوقتاً ہمیں اپنے پلیٹ فارم پہ آنے کی دعوت دیتے ہیں اور اپنے ویورز کو ہم آمنا سامنا کرواتے ہیں ہمارا. تھینک یو سو مچ. اچھا جی, سب سے پہلے بحریہ پشاور کی بات ہو جائے. جی یہ جس دن آیا تھا اس دن کیا ریٹ تھا مارکیٹ میں, کم ہوگا, زیادہ ہوا, آج کیا ریٹ فارم کا چل رہا ہے, اور کیا اس میں اینڈ یوزر بھی ابھی انوالو ہوا ہے کہ یہ صرف ٹریڈنگ ہو رہی ہے؟ حبیب بھائی, بحریہ ٹاؤن پشاور کی لانچنگ پہ آنے سے پہلے میں تھوڑا سا لوگوں کو بتا دوں کہ بحریہ ٹاؤن پشاور کی جو لانچنگ ہوئی, یا کہہ لیں کہ بحریہ ٹاؤن نے سب کو انوائٹ کیا فار رجسٹریشن, وہ ڈیٹ تھی 21 جولائی 2023. اب اس سے تھوڑا سا پیچھے اگر ہم جائیں مئی جون میں, تو آپ کو بھی پتہ ہے, آپ بھی ماشاءاللہ بحریہ ٹاؤن میں کام کرتے ہیں, DHA میں, اور اوورال تمام سوسائٹیز کو دیکھ رہے ہیں. تو مارکیٹ کی جو ہے وہ سچویشن عجیب سی تھی, کوئی کام نہیں تھا اور سٹک ہوئی ہوئی تھی ہر چیز. لیکن بحریہ ٹاؤن پشاور کے آنے کی وجہ سے الحمدللہ پوری ریئل اسٹیٹ انڈسٹری میں ایک جان سی پڑ گئی, روح پڑ گئی. بحریہ ٹاؤن پشاور نے, دیکھیں یہ بات بڑی سمجھنے کی ہے کہ بحریہ ٹاؤن پشاور نے صرف ہائر انویسٹرز کو پروموٹ نہیں کیا, بلکہ اس کی یہ کوشش تھی, ملک ریاض صاحب کی یہ کوشش تھی کہ اس میں چھوٹے سے چھوٹا انویسٹرز اور بڑے سے بڑا انویسٹر وہ کنٹریبیوٹ کر سکے, وہ انویسٹمنٹ کر سکے. اس وجہ سے جب انہوں نے رجسٹریشن کی کال دی تو اس کی جو منیمم اماؤنٹ رکھی گئی 5 لاکھ روپے رکھی گئی. اسی طرح 25 لاکھ, 50 لاکھ, 75 لاکھ, 1 کروڑ اور 1.25 کروڑ روپے کی رجسٹریشن کی گئی. اب دیکھیں 5 لاکھ روپے ہر چھوٹے سے چھوٹا انویسٹرز بھی انویسٹ کر کے اب بحریہ ٹاؤن کا حصہ بن سکتا تھا. تو اسی چیز کو دیکھتے ہوئے, حالانکہ صرف ایک دن کے لیے بحریہ ٹاؤن پشاور کی رجسٹریشن اوپن ہوئی تھی, آپ کو پتہ ہی ہوگا, جمعے کا وہ دن تھا, اور سیم ڈے اتنا رسپانس ملا 4 اسٹیشنز لاہور, پشاور, کراچی اور راولپنڈی سے, کہ 4 بجے بحریہ ٹاؤن مینجمنٹ کو یہ کال دینی پڑی کہ ہم آج ہی اس کو کلوز کر رہے ہیں. اتنی مطلب اوور رجسٹریشن ہو گئی. اس کی بات وجہ یہ تھی جیسے آپ نے پہلے کہا کہ مارکیٹ میں اور کچھ کرنے کے لیے تھا نہیں. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل مارکیٹ میں کچھ تھا ہی نہیں, تو یہ ایک آپشن آیا, تو یہ آپشن بھی ایسا تھا کہ جو لوگ سالوں سے ویٹ کر رہے تھے. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن ابھی اس میں جو اہم بات ہے وہ یہ کہ ابھی تک اس میں انویسٹر تو انوالو کیا گیا ہے, لیکن اینڈ یوزر انوالو ہے یا نہیں, یہ سر دیکھیں, آپ کو پتہ ہے اس رجسٹریشن کے بعد بحریہ ٹاؤن نے اس رجسٹریشن کے اگینسٹ بکنگ فارمز دیے, یا سروے فارمز جو ہمارے وہاں ابھی ٹریڈ ہو رہے ہیں, وہ بحریہ ٹاؤن نے مارکیٹ میں دیا تھا 70,000 روپے کا. اب بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف انویسٹرز میں انوالو ہیں. میرا یہ ماننا ہے کہ اگر 60% انویسٹر ہے اس میں, تو 40% سے کہ کم و بیش اس میں اینڈ یوزر بھی انوالو ہے.
وہ اینڈ یوزر جس کو یہ پتہ ہے کہ یہ جو بکنگ فارم ہے, یہ جو رجسٹریشن فارم ہے, یہی بیسیکلی ان کا بکنگ فارم ہے, اسی کے اوپر ان کے پلاٹ بک ہونے ہیں. جس کے پاس یہ بکنگ فارم رجسٹریشن فارم ہوگا وہی بیریا ٹاؤن پشاور میں ریزیڈینشل کمرشل پلاٹ یا ہوم یا اپارٹمنٹ بک کروا سکے گا. تو اس وجہ سے یہ کہنا بالکل غلط ہوگا کہ اس میں صرف انویسٹر انوالو ہے. میرے اپنے سینکڑوں کے حساب سے انویسٹرز ایسے ہیں جن کو میں یہ رجسٹریشن فارم بیچ چکا ہوں, اور وہ اس انتظار میں ہے کہ کب بیریا ٹاؤن بکنگ کی کال دے اور وہ اپنی ڈاؤن پیمنٹ جمع کروا کے اپنے جو ریکوائرمنٹ ہے پلاٹ کی یا کمرشل کی یا ہوم یا اپارٹمنٹ کی وہ بک یہ کروا سکے. انتظار کب ختم ہوگا؟ کیونکہ یہ انتظار تو بہت ہی اتنا زیادہ لمبا انتظار ہو گیا کہ لوگوں کو لگتا ہے یہ ختم ہی نہیں ہوگا. کب سر دیکھیں, بیریا ٹاؤن پشاور نہ کافی کنٹروورسی میں, آپ کو پتہ ہے کہ لوگ, آپ کو پتہ ہے نیگیٹو لوگ بہت زیادہ ہیں اس کو ڈاؤن گریڈ کرنے کے لیے. تو اس وجہ سے بیریا ٹاؤن مینجمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جب تک ان کے پاس این او سی اور تمام اپروولز نہیں ہوں گی, بیریا ٹاؤن وہاں پہ لانچنگ نہیں کرے گا. زمین انہوں نے ایکوائر کر لی ہے, 3-4 جگہ پہ زمین ان کے پاس ہے, ورسک روڈ ہے, چارسدہ میں ہے, اور ایک اور جگہ پہ بھی لوکیشن پہ بھی ان کے پاس زمین الحمدللہ کافی بڑا رقبہ ان کے پاس موجود ہے. لیکن شاہد قریشی صاحب نے یہ لاسٹ میٹنگ میں بھی جب یہ رجسٹریشن فارم کی 2.5 لاکھ روپے کی ایڈجسٹمنٹ کا اعلان کیا, یہ بہت بڑا اعلان تھا جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ مارکیٹ میں کافی بہتری بھی آئی. 50,000 روپے اون اس وقت کھڑا ہو گیا, 85 سے جمپ کر کے ابھی آج 1,25,30,000 کا ریٹ ہے جی. تو وہ ایک دم جمپ بھی آیا. اسی دوران انہوں نے یہ بھی کہا کہ انشاءاللہ ہماری کافی چیزیں جو ہیں مکمل ہو چکی ہیں, 80-90% ہمارا جو کام ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے, اور انشاءاللہ بہت جلد, مطلب میرا دیکھیں ہر کسی کی اپنی ایک اسیسمنٹ ہوتی ہے, میں کوئی بیریا ٹاؤن کا اسپوک پرسن نہیں ہوں, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ جنوری فیبروری میں یا دسمبر کے اینڈ تک انشاءاللہ بکنگ آ جائے گی. اور جو لوگوں کا انتظار ہے, اور جو ابھی بھی ہمارے ساتھ بہت سارے کلائنٹس ایسے ہیں جو رابطے میں ہیں, جو اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ بکنگ آئے اور وہ بکنگ کروائیں. اور ایک اور بات حبیب بھائی, لوگ اس کو اسپیشلی جو بیریا ٹاؤن کا کچھ طبقہ ایسا ہے ریئل اسٹیٹ سے وابستہ ہی, جو اس چیز کو بہت نیگیٹو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, حالانکہ ان کو اس چیز کا ابھی بھی اندازہ ہو چکا ہے کہ بیریا ٹاؤن پشاور کی لانچنگ کے بعد ان کی مارکیٹ کو کتنا فائدہ ہوا ہے. دیکھیں بیریا ٹاؤن پشاور کے لانچ ہونے سے پہلے جو اس روڈ کی صورتحال تھی, وہاں پہ 2,000 روپے پر منتھ کوئی شاپ رینٹ پہ نہیں لگتی تھی, ٹھیک ہے. آج وہاں پہ ایک شاپ 1.5 لاکھ روپے منیمم رینٹ پہ لگی ہوئی ہے. وہاں کی جو ارد گرد کی جو صرف بیریا ٹاؤن کا ہیڈ آفس ہے, اس کے ارد گرد جو ساری کمیونٹی ہے, یہ سبزی منڈی کے نزدیک ایریا کی بات کر رہے ہیں. جی 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 جی, جو بیریا ٹاؤن کا ہیڈ آفس ہے اس کے ارد گرد جتنا بھی ایریا ہے اس کی پرائسز جو ہے آلموسٹ ڈبل ہو گئی ہیں. اسی طرح وہاں کے لوگوں کو روزگار کے مواقع ملے ہیں. اب دیکھیں ایک بالفرض وہاں پہ اگر 100 آفیسز بنے ہیں تو 100 آفیسز میں کم سے کم ایک آفس میں 5 سے 10 لڑکے کام کرتے ہیں ایز اے سیلز مین, وہاں آفس بوائے کام کرتے ہیں, وہاں پہ گارڈز رکھے جاتے ہیں. تو وہاں پہ جابس اپرچونٹی جنریٹ ہوئی ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی وہاں پہ بے روزگار تھے, یہاں تک کہ میرا جب پشاور چکر لگتا ہے تو وہ ناران ٹریڈ سینٹر بنا ہوا ہے بیریا ٹاؤن پشاور ہیڈ آفس کے ساتھ, تو وہاں جو کالج یونیورسٹی کے لڑکے ہیں وہ پارٹ ٹائم آ کے وہاں پہ ٹریڈ کرتے ہیں. اب آپ کو پتہ ہے صرف 1,25,30,000 کا رجسٹریشن فارم ہے, کوئی بھی بھائی اس کو لے کے تو اس کو ٹریڈ کر سکتا ہے, دن کا کم سے کم 5 سے 10,000 روپیہ وہ آرام سے ارن کر سکتا ہے. تو یہ بیریا ٹاؤن پشاور صرف پشاور کے لیے نہیں, پورے پاکستان میں الحمدللہ ریئل اسٹیٹ انڈسٹری میں ایک چینج لے کے آیا اور جان پڑ گئی ہے ریئل اسٹیٹ انڈسٹری. یہ بیریا ٹاؤن پنڈی کے ساتھ جو رنگ روڈ کام شروع ہوا ہے, اس کے بتائیں کہ اس کے کیا بیریا ٹاؤن کے اوپر آئیں گے آنے والے دنوں میں, اور جو اس کے ساتھ دوسری سوسائٹی ہے ان کے اوپر کیا اثرات آئیں گے. اور یہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ چورن ریئل اسٹیٹ والے بہت عرصہ سے بیچ رہے ہیں, لیکن میرا خیال تھا کہ اب یہ چورن نہیں, اب یہ ریالٹی کے اوپر آ چکے ہیں. تو اس کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں؟ سر دیکھیں, رنگ روڈ ایک ایسا منصوبہ ہے جو صرف بیریا ٹاؤن یا اس کے ارد گرد کے لیے نہیں, بلکہ
पूरे पिंडी इस्लामाबाद के लिए वो गेम चेंजर है, क्योंकि उसने रवात से स्टार्ट होना है और मोटरवे को टच करना है, और ओबियसली फिर वहाँ से जो मारगला रोड है वो तो ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह फंक्शनल हो चुका है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये चूरन बेचा भी बहुत अरसा गया, आपको भी पता है, लेकिन ये चूरन बेचने में रियल इस्टेट वालों का मेरे ख्याल से कसूर नहीं है। ऑब्वियसली जब गवर्नमेंट अनाउंस करती थी रिंग रोड तो हम भी लोगों को कहते थे कि रिंग रोड, अब जैसे कि आपको पता है कि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में इसकी बाकायदा ओपनिंग हुई, वहाँ पे काम स्टार्ट हुआ, लेकिन फिर आपको पता है गवर्नमेंट चेंज होने की वजह से वहाँ काम रोक दिया गया। अब अल्हम्दुलिल्लाह NWFP ने उसका फिर से काम स्टार्ट कर दिया है, और अब हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह इसको पाया तकमील तक पहुँचाया जाएगा। और ये इस वक्त नीड भी है, बहुत बड़ी ज़रूरत है इस वक्त पिंडी इस्लामाबाद ट्विन सिटी की। आपको पता है पूरे पाकिस्तान में आप यहाँ से ट्रैवल करें रावलपिंडी से कराची तक, तो छोटे से छोटे शहर का भी आपको बाईपास या रिंग रोड मिलेगा। तो ये तो ट्विन सिटी है, कैपिटल है हमारा, सारी जितनी हैवी ट्रैफिक है वो कैपिटल से गुजर के तो जाती है, तो ये नीड भी है, बेसिक नीड है। तो आपने रोडन एनक्लेव का भी कुछ अर्सा काम किया, तो रोडन एनक्लेव के हवाले से वो तो रिंग रोड के बिल्कुल ऊपर आ गया, लेकिन अभी RDA काफ़ी ज़्यादा गजबनाक हुआ था इसके ऊपर भी और ब्लू वर्ल्ड के ऊपर भी। तो रोडन के ऊपर क्या देखते हैं कि RDA की वजह से क्या मामला सेटल हो जाएंगे, सीधे हो जाएंगे, और रिंग रोड का तो यकीनी तौर पर इसको फ़ायदा है ही। बिल्कुल सर, मैं रोडन एनक्लेव का अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर काम करता हूँ, अभी भी करता हूँ, मैं ऑथराइज्ड हूँ उसका। और रोडन एनक्लेव एक ऐसी सोसाइटी है मेरे ख्याल से कि जो कम पैसों में समझ लें कि आपको नया बहरिया टाउन वहाँ मिलने वाला है कम पैसों में। जो बहरिया टाउन में इनिशियली लेने में मिस कर गए थे बहरिया टाउन को, वो उनके पास चांस है कि वो रोडन एनक्लेव में इन्वेस्ट करें, क्योंकि 5 मरले का प्लॉट वहाँ 12 साढ़े 12 लाख रुपए का आपको मिल जाता है, 8 मरले का 18 लाख, इसी तरह 10 मरले का 24-26 लाख, 14 मरले का 34 लाख, तो प्राइसेस बड़ी रीजनेबल है। लेकिन अभी तक पोजेशन नहीं दे पाया रोडन में, कितना टाइम हो गया मुनीर भाई, एक किसी भी एक सेक्टर का, किसी एक प्लॉट का भी अभी तक पोजेशन नहीं दिया। तो ये पोजेशन नहीं देंगे तो चीजें तो बेचते जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही तो है। पोजेशन तो अभी कोई बात 2019 में इन्होंने लॉन्चिंग की थी, उसके बाद आपको पता है साल 1.5 साल जो हमारा सबका वेस्ट हुआ है वो कोरोना की वजह से हर किसी का वो वेस्ट हुआ है। फिर कुछ RDA के जैसे आपने खुद फरमाया कि मामलात हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अब आप अगर रोडन की साइट विजिट करें तो आपको बहुत सारी डेवलपमेंट होती हुई नज़र आएगी, और ऑलमोस्ट वो जो अपना ओवरसीज़ का सेक्टर है वो अपना अल्हम्दुलिल्लाह डेवलप भी कर चुके हैं, और 2024 इंशाल्लाह पोजेशन का साल है वहाँ पे। अभी जो एक बड़ा एज उसको रोडन एनक्लेव का है, वो रोडन एनक्लेव के रिंग रोड के अलावा DHA का उसको एज मिला है। DHA का DHA 4 साउथ जो उसके साथ जी बिल्कुल, वो उसके बिल्कुल साथ अटैच है, और DHA के साथ कोई कोलैबोरेशन की भी न्यूज़ेस हैं कि वहाँ पे ज्वाइंट वेंचर करें, कोई JV करें। तो अगर वो होता है तो फिर तो रोडन एनक्लेव का कुछ और ही सीन बन जाएगा मेरे ख्याल से, और बड़ा अच्छा इंशाल्लाह। DHA के अडयाला रोड पे आने की वजह से उस पूरे जो एरिया है उसका मतलब अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ बूम आ सकता है रिंग रोड और DHA की वजह से इंशाल्लाह। लेकिन वो जो DHA के साथ मिलके काम करने वाला ज्वाइंट वेंचर है वो तो ब्लू वर्ल्ड सिटी पहले कह रहे थे हमारा हो रहा है, लेकिन बाद में उनको लेने के देने पड़ गए DHA के साथ। तो ऐसा ना हो कि यहाँ पे किस तरह का मामला हो जाए। सर देखें, पाकिस्तान है और यहाँ जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला आपको पता ही है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि तमाम जितने भी हमारे रियल एस्टेट ज़रा हम पे रहम करेंगे, और जितने भी रियल एस्टेट के स्टेक होल्डर्स हैं सबको इक्वल मेरे ख्याल से मौके फराम होने चाहिए, ताकि देखें जितने भी रियल एस्टेट इस वक्त मलक रियाज साहब हैं या साद नज़ीर साहब हैं या जितने भी बड़े रियल एस्टेट चौधरी मजीद साहब हैं, इनको अगर आप अप्रिशिएट नहीं कर सकते, प्रमोट नहीं कर सकते, तो कम से कम इनको दबाएं ना, ताकि यही लोग हैं जिनकी वजह से आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट आती है, आपके फॉरेन रेमिटेंस आती है। तो अगर आप इनको दबाएंगे, इनको नहीं बिल्कुल, जो RDA है या CDA है उनकी डेवलपमेंट कुछ भी नहीं है, हालांकि वो बेसिकली वो इसी काम के लिए बनाए गए हैं। CDA ने कितने सेक्टर डेवलप किए हैं किसको नहीं पता, लेकिन उसके मुकाबले में वहाँ पे देख लें आपने जो B17 है, फैसल टाउन है, चौधरी मजीद साहब ने किया, इधर हमारे सामने बहरिया एनक्लेव इस्लामाबाद में एक चीज़ बना के दी है। तो बिल्कुल प्राइवेट जो डेवलपर हैं, अगर ठीक है जो आप मसाइल हैं कुछ उनको कानून के अंदर है कि सारा कुछ आप करवाएं, लेकिन इस हद तक ना दुबई को बिल्कुल ही बिल्कुल यहाँ मुल्क छोड़ने पे मजबूर हो जाए, अपने बिजनेस वाइंड अप करने पे मजबूर हो जाए, बल्कि मजीद इन्वेस्टमेंट लाने की वो कोशिश करें। जी बिल्कुल।
जी बहुत बहुत शुक्रिया मुनीर खान साहब तशरीफ़ लाए। बहरिया टाउन पेशावर के हवाले से हमने इनकी जो भी इनसे मालूमात थी वो आपसे शेयर की, और इनका जो तजदिया है वो ये है कि ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट रहेगा। अभी भी अगर आप फार्म परचेज़ कर लेते हैं तो आने वाले दिनों में इसकी प्राइस और बेहतर होने वाली है। फिर बुकिंग के लिए आपको आसानी होगी, कल अगर जैसे ही बुकिंग खुलती है तो उसमें भी आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि जैसे ही बुकिंग ओपन होगी प्राइस में और बेहतरी आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। उसके अलावा रोडन के हवाले से ये काफ़ी पॉजिटिव है। इनका ख्याल है कि आने वाले दिनों में जल्दी ही इसकी बेल्टिंग और उसके बाद फिर पोजेशन आ जाएगा। मज़ीद इंशाल्लाह ताला इनसे अगले हम सेशन करेंगे और इनसे और बहरिया टाउन पेशावर की जो भी अपडेट आएगी उसके हवाले से बात करेंगे। रोडन इनक्लेव और जो DHA का जो इधर डेवलपमेंट हो रही है उसके हवाले से अपडेट लेंगे। इनका आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। इंशाल्लाह ताला दोबारा आपसे मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अगर आप किसी भी किस्म की प्रॉपर्टी सेल या परचेज करना चाहते हैं तो वेबसाइट पर दिए गए नंबर्स पर हमारे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव से रब्ता कर सकते हैं। हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।